آج ہم پاکستان پینل کوڈ یعنی PPC کے بالکل شروع کے ابواب پر بات کر رہے ہیں۔ پہلے 3 باب یہ وہ بنیاد ہیں جس پر آپ کہہ سکتے ہیں ہمارے فوجداری قانون کی پوری عمارت کھڑی ہے۔ جی بالکل، اور ان پہلے 3 ابواب کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ میرا مطلب ہے تعارف، عمومی وضاحتیں اور سزائیں، کیونکہ یہی چیزیں ہیں جو بتاتی ہیں کہ قانون کہاں لاگو ہوگا، اس کی زبان کیا ہے اور جرم کے نتائج کیا ہو سکتے ہیں۔ صحیح۔ ان کے بغیر تو آگے بڑھنا مطلب باقی کوڈ کو سمجھنا کافی مشکل ہو جاتا ہے۔ تو آج کا مقصد یہی ہے کہ ان بنیادوں کو ذرا کھول کر سمجھا جائے، ٹھیک؟ یعنی قانون کا دائرہ کیا ہے، جو خاص اصطلاحات ہیں ان کا مطلب کیا ہے، اور سزائیں کیسی کیسی ہو سکتی ہیں۔ چلیں باب 1 سے شروع کرتے ہیں، تعارف والا باب۔ جی، باب 1 جو دفعہ 1 سے 5 تک ہے، یہ بنیادی طور پر یوں سمجھیں 2-3 موٹی باتیں کرتا ہے۔ دفعہ 1 تو نام بتاتی ہے پاکستان پینل کوڈ اور کہتی ہے کہ یہ پورے پاکستان پر لاگو ہے۔ پھر دفعہ 2 وہ یہ کہتی ہے کہ پاکستان کے اندر اگر کوئی جرم ہوگا تو سزا اسی کوڈ کے تحت ملے گی۔ اچھا، لیکن اگر جرم پاکستان سے باہر ہوا ہو، کوئی پاکستانی باہر کچھ کر بیٹھے؟ ہاں، یہ ایک اہم سوال ہے اور اسی لیے دفعہ 3 اور 4 بہت اہم ہے۔ یہ قانون کے دائرے کو پاکستان سے باہر بھی لے جاتی ہیں۔ مطلب اگر کوئی پاکستانی شہری چاہے دنیا میں کہیں بھی ہو، کوئی ایسا کام کرے جو پاکستان میں جرم ہے، تو اس پر بھی PPC لگے گا؟ جی ہاں، اس پر بھی PPC لاگو ہو سکتا ہے۔ یا پھر اگر جرم کسی پاکستانی جہاز یا ہوائی جہاز پر ہوا ہو، چاہے وہ کہیں بھی ہو، تب بھی تو یہ قانون کی پہنچ کو صرف زمین تک محدود نہیں رکھتا۔ یعنی صرف جگہ نہیں، شہریت یا پاکستانی رجسٹریشن بھی وہ اہم ہے، بالکل۔ اور آخر میں دفعہ 5 بھی اہم ہے۔ وہ یہ کہتی ہے کہ یہ کوڈ کچھ خاص قوانین جیسے آرمی ایکٹ یا دوسرے فوجی قوانین ان پر اثر نہیں ڈالے گا۔ ان کے اپنے الگ ضابطے اور سزائیں ہیں۔ ٹھیک ہے، تو باب 1 نے دائرہ اور حدود بتا دی۔ اب اس دائرے کے اندر قانون کیسے چلتا ہے، اس کی زبان سمجھنی پڑے گی، اور وہ ہمیں ملتی ہے باب 2 میں، عمومی وضاحتیں، دفعات 6 سے 52A تک۔ یہ تو لگتا ہے PPC کی اپنی ڈکشنری ہے۔ یقیناً، بالکل صحیح کہا آپ نے۔ اس باب کے بغیر PPC کو سمجھنا تقریباً ناممکن ہے۔ اس میں بہت سی اہم تعریفیں ہیں، جیسے دفعہ 11 میں شخص کی تعریف ہے۔ یہ صرف انسان نہیں۔ اچھا؟ جی، اس میں کمپنیاں، انجمنیں یا کوئی بھی ادارہ شامل ہے۔ کارپوریٹ کرائمز کے لیے یہ بہت اہم ہے۔ پھر دفعہ 21 سرکاری ملازم کی تعریف کرتی ہے، اور یہ بہت وسیع تعریف ہے۔ رشوت وغیرہ کے کیسز میں یہ کام آتی ہے۔ اور وہ جو عام سے لفظ ہیں جو بار بار آتے ہیں، جیسے بددیانتی یا دھوکہ دہی، ان کی بھی تعریف ہے؟ جی بالکل۔ دفعہ 24 بددیانتی کو واضح کرتی ہے، یعنی جب کوئی کام کسی کو ناجائز فائدہ پہنچانے یا نقصان پہنچانے کی نیت سے کیا جائے۔ اور دفعہ 25 دھوکہ دہی کے بارے میں ہے۔ اس میں دھوکہ دینے کی نیت کا ہونا ضروری ہے۔ نیت بہت اہم ہے۔ اور اسی طرح دفعہ 34 مشترکہ نیت یعنی کامن انٹینشن، یہ ایک بہت ہی کلیدی اصول ہے۔ یہ مشترکہ نیت والی بات تھوڑی اور سمجھائیں۔ یہ اکثر سننے میں آتی ہے، خاص طور پہ جب ایک سے زیادہ لوگ ملوث ہوں۔ جی، اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کئی لوگ مل کر ایک ہی مجرمانہ ارادے کے ساتھ کوئی جرم کرتے ہیں تو ان میں سے ہر ایک اس پورے جرم کے لیے ذمہ دار ٹھہرے گا، چاہے اس نے خود وہ کام نہ کیا ہو جو جرم کا مول حصہ تھا۔ مثال کے طور پر 4 لوگ ڈکیتی کے لیے گئے، ایک باہر پہرا دے رہا ہے، تو وہ پہرے والا بھی اتنا ہی ذمہ دار ہوگا جتنا اندر والا؟ بالکل۔ قانون کی نظر میں وہ سب برابر کے شریک ہیں۔ یہ اجتماعی ذمہ داری کا تصور ہے۔ بہت دلچسپ۔ اچھا، اور نیک نیتی یعنی گڈ فیتھ کی بھی کوئی تعریف ہے؟ ہاں، دفعہ 52 وہ کہتی ہے کہ کوئی کام نیک نیتی سے کیا گیا تبھی مانا جائے گا جب وہ مناسب احتیاط اور توجہ سے کیا گیا ہو۔ صرف یہ کہنا کافی نہیں کہ میری نیت اچھی تھی۔ اور دفعہ 52A پناہ دینا یعنی ہاربرنگ کو ڈیفائن کرتی ہے۔ مجرم کو چھپانا، کھانا دینا، مدد کرنا، یہ سب اس میں آ جاتا ہے۔ واقعی ان تعریفوں کے بغیر تو قانون کی اپنی زبان سمجھنا ہی ممکن۔ اچھا، اب آتے ہیں تیسرے ستون پر، باب 3 جو سزاؤں کے بارے میں ہے، دفعات 53 سے 75۔ دے سکتی ہیں۔ دفعہ 53 میں ان کی ایک فہرست دی گئی ہے۔ کیا کیا شامل ہے اس فہرست میں؟
اس میں کئی قسم کی سزائیں ہیں۔ قصاص یعنی بدلہ، جان کے بدلے جان یا عضو کے بدلے عضو، یہ خاص طور پر قتل اور جسمانی چوٹ کے مقدمات میں ہوتا ہے۔ پھر ہے دیت یعنی خون بہا، یہ مالی معاوضہ، یہ تب لاگو ہوتا ہے جب قصاص ممکن نہ ہو یا معاف کر دیا جائے۔ پھر عرش اور زمان ہے، یہ بھی مخصوص چوٹوں کے لیے مالی معاوضے ہیں۔ یہ تو اسلامی قانون سے متعلق لگ رہی ہیں۔ جی ہاں، اور ان کے ساتھ ساتھ تعزیر بھی ہے۔ تعزیر وہ سزائیں ہیں جو جج کی ثوابدید پر ہوتی ہیں، جہاں قصاص یا دیت وغیرہ نہ لگ رہی ہوں۔ اس کے علاوہ سزائے موت، عمر قید، قید جو بامشقت یعنی سخت محنت والی بھی ہو سکتی ہے، اور سادہ بھی، جائیداد کی ضبطی اور جرمانہ۔ تو یہ ایک طرح سے اسلامی قوانین اور جو کامن لاء سے آئی سزائیں ہیں ان کا امتزاج ہے۔ بالکل، یہ پاکستان کے قانون کی ایک منفرد بات ہے کہ اس میں دونوں طرح کے اصول ملتے ہیں۔ اس سے بعض اوقات متاثرہ فریق کو براہ راست انصاف یا تلافی ملنے کا امکان بنتا ہے۔ اس باب میں سزاؤں کی اقسام کے علاوہ کیا کوئی اور اہم باتیں بھی ہیں؟ جی، چند اور دفعات بھی اہم ہیں، جیسے دفعہ 54 اور 55۔ یہ حکومت کو اختیار دیتی ہیں کہ وہ سزائے موت یا عمر قید کو کم کر سکتی ہیں۔ دفعہ 63 کہتی ہے کہ جہاں جرمانے کی حد نہ بتائی گئی ہو وہاں جرمانہ غیر محدود ہو سکتا ہے، لیکن وہ غیر مناسب یا بہت زیادہ نہیں ہونا چاہیے۔ اچھا۔ اور دفعہ 64 بتاتی ہے کہ اگر کوئی جرمانہ ادا نہ کرے تو اسے اضافی قید کاٹنی پڑ سکتی ہے۔ اور ایک اور اہم دفعہ 75 ہے، یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو پہلے بھی سزا پا چکے ہوں، یعنی عادی مجرم۔ ان کے لیے بعض صورتوں میں زیادہ سخت سزا کا پراودھان ہے۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ آج ہم نے PPC کی بنیادیں دیکھی۔ باب 1 نے بتایا کہ قانون کہاں لاگو ہوتا ہے، باب 2 نے اس کی زبان یعنی اہم اصطلاحات واضح کی، اور باب 3 نے سزاؤں کا خاکہ پیش کیا۔ بالکل، یہ تینوں ابواب مل کر پورے فوجداری نظام انصاف کی بنیاد رکھتے ہیں۔ ان کو سمجھے بغیر آگے کے قوانین جیسے کب کوئی فعل جرم نہیں رہتا، عمومی استثنائیات، یا جرم میں مدد کرنے یعنی اعانت جرم، یا مل کر سازش کرنے مجرمانہ سازش کے کیا نتائج ہوتے ہیں، ان کو ٹھیک سے سمجھنا بہت مشکل ہے۔ اور جاتے جاتے سامعین کے لیے ایک نکتہ چھوڑ جاتے ہیں سوچنے کے لیے۔ یہ جو باب 2 میں ہم نے تعریفیں دیکھیں، خاص طور پر نیت، بددیانتی یا نیک نیتی کی باریکیاں، یہ باب 3 میں دی گئی سزاؤں پر عملی طور پر کیسے اثر ڈالتی ہوں گی؟ خاص طور پر ایسے کیسز میں جہاں معاملہ پیچیدہ ہو اور یہ طے کرنا مشکل ہو کہ اصل نیت کیا تھی۔ اس پر غور کیجیے گا۔